been 1 year since the start of the brutal Israel aggression on Gaza and Palestine, which has resulted in the death of more than 41,800 Palestinians. Pakistan is deeply concerned over the escalation of hostilities in the Middle East and strongly condemns aggression against Palestine and Lebanon. جس طرح سے فلسطینیوں کا جس بے دردی کے ساتھ ظلم ڈھایا جا رہا ہے تاریخ کی ایک بدترین مثال ہے. ہم سب کا دل خون کے آنسو روتا ہے جب ہم ان بچوں کی خون آلودہ تصاویر دیکھتے ہیں. ماؤں کی گود سے بچے جو ہیں وہ چھین کر شہید کیے جاتے ہیں. اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں. 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے. جب اسرائیل قائم ہوا تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس کو ناجائز بچہ کہا. اسرائیل کے اقدامات عالمی امن کے لیے خطرہ بن چکے. اسرائیل اپنی سفاکانہ کارروائیاں بڑھاتا چلا جا رہا ہے. صدر آصف علی زرداری کا آل پارٹیز کانفرنس سے خطاب. کہا عالمی برادری اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی روکنے میں ناکام ہو چکی. 2 ریاستی حل مشرقی وسطی میں پائیدار امن کی کلید ہے. صدر مسلم لیگ نون نواز شریف نے ایوان صدر میں منعقد APC سے خطاب کرتے ہوئے کہا فلسطینیوں پر بدترین ظلم ڈھایا جا رہا ہے. ماؤں کی گود سے معصوم بچوں کو چھین کر شہید کیا جا رہا ہے. اقوام متحدہ کی قراردادوں کے باوجود فلسطین پر مظالم جاری ہیں. مسلم ممالک کو فیصلہ کن اقدامات کرنے چاہیے. پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ ہم کوئی فیصلہ کریں. اسلامی ممالک اپنی قوت کا آج استعمال نہیں کریں گے تو پھر کب کریں گے؟ سربراہ JUI مولانا فضل الرحمان نے کہا سیاسی مخالفتوں کے باوجود فلسطین کے معاملے پر ہم سب ایک ہیں. جب اسرائیل بنا تو قائد اعظم نے اسے ناجائز بچہ کہا. غزہ میں ہزاروں بچوں کو شہید کر دیا گیا. فلسطینی بھائیوں کو ہمارے زبانی جمع خرچ کی ضرورت نہیں. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا اسرائیل فلسطینیوں کی نسل کشی کر رہا ہے. اسرائیل کی بمباری سے فلسطین کا بڑا حصہ تباہ ہو گیا. غزہ کے حالات سب کے سامنے ہیں. 80 سے 90% عمارتیں تباہ ہو چکی. خالد مقبول صدیقی نے کہا آزاد فلسطین ریاست کے لیے ہمیں بھرپور آواز اٹھانی چاہیے. پاکستانی حکومت فلسطینی بچوں کو وظائف دے. خالد مقصی بولے دنیا کی بادشاہت اس وقت غیر مسلموں کے ہاتھ میں ہے. صدر ANP ایمل ولی خان نے کہا فلسطینیوں پر مظالم کا سلسلہ ختم کیا جائے. راجہ ناصر عباس نے کہا فلسطینیوں کا اسرائیل کے خلاف لڑنا ان کا حق ہے. تحریک انصاف کا APC کا بائیکاٹ. چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں موجودہ حالات کے پیش نظر APC میں شرکت نہیں کر سکتے. کراچی میں خودکش دھماکے کی تحقیقات میں اہم پیش رفت. دھماکے میں استعمال کی گئی گاڑی کا ریکارڈ مل گیا. تفتیشی حکام کے مطابق حملے میں استعمال گاڑی شاہ فہد کے نام پر تھی. شاہ فہد کا نادرا ریکارڈ بھی مل گیا. بلوچستان میں نوشکی کا رہائشی تھا. گاڑی کی تفصیلات چیسس نمبر سے حاصل ہوئیں. نادرا ریکارڈ کے تناظر میں تحقیقات کا دائرہ کار بلوچستان تک پھیلا دیا گیا. ابتدائی رپورٹ کے مطابق دھماکے میں 70 سے 80 کلو دھماکہ خیز مواد استعمال کیا گیا. 12 گاڑیوں کو نقصان پہنچا. 3 مکمل تباہ ہو گئیں. کراچی ایئرپورٹ سگنل پر دھماکے میں 2 غیر ملکیوں سمیت 3 افراد جان سے گئے. اہلکار سمیت 17 زخمی ہوئے. ایڈیشنل IG نے اسپیشل برانچ چائنا ڈیسک کو عہدے سے ہٹا دیا. حکم نامے کے مطابق فواز شاہین ایئرپورٹ پر ASU اینڈ چائنا ڈیسک اسپیشل برانچ کے انچارج تھے. کراچی دھماکہ پاک چین دوستی پر حملہ قرار. ترجمان دفتر خارجہ کی شدید مذمت. کہا پاکستان اور چین قریبی شراکت دار اور آہنی بھائی ہیں. وزارت خارجہ چینی سفارت خانے کے ساتھ قریبی رابطے میں ہے. مجید بریگیڈ سمیت بزدلانہ حملے کے ذمہ داروں کو سخت سزا دیں گے. صدر وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کی مذمت. وزیر اعظم نے کہا بزدلانہ واقعے میں ملوث عناصر پاکستانی نہیں ملک دشمن ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا دہشت گرد بزدلانہ کارروائیوں سے قوم کا حوصلہ پست نہیں کر سکتے. ایک بحث چل رہی تھی کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے نہ کیا جائے. ہمیں اس پر بھی تعجب تھا کہ جہاں فلسطین کو تسلیم کرنے اور فلسطینی حکومت کو جائز قرار دینے کی قراردادیں دنیا میں آنی چاہیے وہاں اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں شروع ہوئیں. لیکن 7 اکتوبر پچھلے سال
حماس کے مجاہدین نے جس انداز سے حملہ کیا، وہ حملے پر لوگ تبصرہ کر سکتے ہیں، ہر ایک کی اپنی مرضی ہے، لیکن اس نے فلسطین کے مسئلے کی نوعیت تبدیل کر دی اور دوبارہ کسی کی زبان پر یہ نہیں آیا کہ اسرائیل کو تسلیم کیا جائے یا نہیں۔ آج یا فلسطینی ریاست کے قیام کی بات ہو رہی ہے یا اس مسئلے کے حل کے لیے دو ریاستی حل، جو ہماری پارٹی اس کو سپورٹ نہیں کر رہی۔ ہم اس پوری سرزمین کو عرب کی سرزمین کہتے ہیں، اسرائیل کی سرزمین کہتے ہیں، اور یہ عرب کی وہ سرزمین ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخرج الیہود من جزیرۃ العرب، تمام جزیرہ عرب سے یہودیوں کو باہر کر دو۔ چنانچہ اس کے تحت اس خطے میں یہودیوں کی آبادی، بستی، یہودیوں کی مملکت، اس کا کوئی جواز موجود نہیں ہے، نہ از روئے شریعت اور نہ سیاسی لحاظ سے اور نہ ہی جغرافیائی لحاظ سے۔ چنانچہ 7 اکتوبر کو آج ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منائیں۔ بوجوہ اس وقت ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم یکجہتی کا مظاہرہ کریں۔ ہمارے درمیان اختلاف رائے موجود ہے، سیاسی معاملات پر اختلاف رائے ہیں، الیکشن کے معاملات پر اختلاف رائے ہیں، بہت سی چیزوں پر ہمارے اختلاف رائے ہے، لیکن اگر آج شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس پاکستان میں ہو رہا ہے اور پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے، تو اس موقع پر بھی بہرحال ایک سمٹ ہے، ایک سربراہی اجلاس ہے، اور ہمیں اس کے احترام میں بھی یکجہتی دکھانی چاہیے۔ اگر ہم نے معیشت کے حوالے سے دنیا کا اعتماد حاصل کرنا ہے کہ وہ اس مشکل وقت میں پاکستان کی مدد کرے، تو اس کے لیے داخلی یکجہتی ضروری ہے تاکہ ہم ان کے اعتماد کو بحال کر سکیں۔ تاہم اس وقت تک 50,000 غزہ اور خان یونس کے مسلمان شہید ہو چکے ہیں۔ اکثریت چھوٹے بچوں کی ہے، خواتین کی ہے، بوڑھوں کی ہے، بے گناہ شہری، غیر مسلح، اور یہ جن کے جنازے پڑے گئے ہیں یہ وہ تعداد ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ کوئی 10,000 کے قریب لوگ اب بھی ملبوں کے نیچے دبے ہوئے ہیں جن کو جنازہ بھی نصیب نہیں ہو سکا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ شیرخوار بچے کہ اگر کل وہ بڑے ہو گئے تو شاید ان کو یہ بھی معلوم نہ ہو کہ ہم کس کی اولاد تھے، ہمارا باپ کون تھا، ہماری ماں کون تھی۔ اس قسم کی ایک صورتحال دنیا میں جا رہی ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتعاطفہم وتراحمہم کمثل جسد واحد اذا اشتکى عینہ اشتکى کلہ واذا اشتکى رأسہ اشتکى کلہ واذا اشتکى عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى، کہ ایمان والوں کی مثال ایک دوسرے کے ساتھ دوستی کرنے میں، ایک دوسرے پر مہربان ہونے میں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی دکھانے میں ایسا ہے جیسا ایک جسم کہ اگر جسم کے سر میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، اگر اس کی آنکھ میں درد ہو تو پورا جسم بے قرار، جسم کے کسی حصے میں اگر درد مچل رہا ہے تو ساری رات جاگے گزرتی ہے اور بخار کی حالت میں گزرتی ہے۔ کیا آج ہم فلسطینیوں کے درد کو اس انداز سے محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس انداز سے تڑپ رہے ہیں ان کے لیے؟ امت مسلمہ نے اس ایک سال میں جس غفلت کا مظاہرہ کیا ہے یہ اللہ کے نظر میں جرم ہے، جرم، اور ہم پاکستانی اس جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ہم نے اپنے بھائیوں کے ساتھ اس حالت میں وہ ہمدردی نہیں دکھائی جس کے وہ محتاج ہیں، جس کے لیے وہ پکار رہے ہیں، ہماری مدد کو پکار رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، اور جب ان کے والدین کے سامنے اس کا بچہ شہید ہو رہا ہے تو والد اس کو کہتا ہے کہ جب آپ آگے چلے جائیں گے تو رسول اللہ سے گلہ کرنا کہ مسلمان بھائیوں نے ہماری مدد نہیں کی۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ دردناک کیفیت ہے۔ کچھ چیزیں ہمیں دعوت دے رہی ہیں ان حالات میں بھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔
हमसे तो जनूबी अफ्रीका अच्छा हुआ कि जिसने आलमी अदालत इंसाफ में जाकर केस दायर किया और आलमी अदालत इंसाफ ने इसराइल के खिलाफ फैसला दिया और कहा जंग बंद करो, पीछे हट जाओ। लेकिन इसराइल है कि डटाई का मुजाहरा कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा ने करारदाद पास की उनके खिलाफ। इसराइल इतना जरूरतमंद है कि उसने सेक्रेटरी जनरल को इसराइल में आने से रोक दिया। ये सारी सूरत हाल हमारे लिए सियासी तौर पर लम्हे फ़िक्रिया है, सोच की दावत देता है हमें कि हमने किस ज़ाविये से सोचना है। एक कॉन्फ्रेंस करके, एक करारदाद पास करके, एक एलामिया जारी करके शायद हम फ़लस्तीनी भाइयों का और उन पर ढाए जाने वाले मज़ालिम पर उनका हक़ अदा नहीं कर सकते जी। पूरी इस्लामी दुनिया हो या पाकिस्तान हो, हम सब मसलहतों का शिकार हैं। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, इरादे बांधता हूँ तोड़ देता हूँ। इस कैफियत से हम सब लोग मुब्तला हैं। हमें इस कैफियत से निकलना होगा अगर हम वाकई समझते हैं कि हमने उनके साथ यकजहती का इज़हार करना है। फ़लस्तीनी भाई महज ज़बानी यकजहती के तलबगार नहीं हैं, वो कुछ अमली तौर पर आपसे चाहते हैं। और जब मैं दोहा गया था पिछले साल, तो मुझे उन्होंने उस वक्त जहाँ एक अबूरी हुकूमत थी या हुकूमत थी भी या नहीं, ऐसी सूरत हाल थी, वो ख़त मुझे दिया गया, कलम से लिख कर दिया गया, कोई टाइप भी नहीं किया गया, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान से क्या तलब किया था। ज़रा उसका मुताला कीजिए, ज़रा मालूम कीजिए कि उन्होंने पाकिस्तान से क्या मांगा था। पिछले साल 14 अक्टूबर को पेशावर में बहुत बड़ा जलसा था हमारा, मुफ्ती महमूद कॉन्फ्रेंस के नाम से था, मिलियन मार्च था, लेकिन हमने उनको तूफ़ान अक्सा के उन्वान से तब्दील कर दिया था। और उसमें एक फ़लस्तीनी रहनुमा ने शिरकत भी की। फिर कोयटा में कॉन्फ्रेंस हुई, फिर कराची में कॉन्फ्रेंस हुई, मिलियन मार्च हुए, लेकिन उसमें फ़लस्तीनी नुमाइंदे ने बराबर शिरकत की और इस मसले को उठाया गया। यहाँ एक सवाल पैदा हुआ और मुझे ये शिकायत पहुँचाई गई कि फ़लस्तीन की हुकूमत कहती है कि ये तो एक तंजीम है और आप उसको इतना उठा रहे हैं। तो मैंने कहा जी यहाँ रियासत है, वहाँ भी रियासत है, रियासत रियासत के साथ मामलात करे, लेकिन हम तंजीम हैं, हमास तंजीम है। हम एक तंजीम को सपोर्ट कर रहे हैं बतौर तंजीम के और खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। हर चंद के लोग कहते हैं वो तो बैनुल-अक़वामी तौर पर दहशतगर्द तंजीम है और फलां है। दहशतगर्द होगा, अमेरिका की नज़र में होगा, यूरोप की नज़र में होगा, मुसलमानों के दुश्मनों की नज़र में होगा, इस्लाम दुश्मनों की नज़र में होगा। हमारी नज़र में वो इस्लाम के मुजाहिदीन हैं और वो अपने हक़ की जंग लड़ रहे हैं। हम खुलकर ऐलान करते हैं इस बात का। हमने किसी एक लम्हे के लिए भी ये पोजीशन नहीं ली कि दिफाई पोजीशन में आकर हम फैसले करते रहेंगे। अमेरिका हमें दहशतगर्द कहेगा तो हम उसको दहशतगर्द कहेंगे। अमेरिका हमें पुरअमन होने के सर्टिफिकेट देगा तो हम कहेंगे कि ये बेहतरीन सर्टिफिकेट है, हमें मिल गया जी। जो खुश होते हैं 1000 दफ़ा खुश हों, लेकिन हम अपनी नज़रियाती पोजीशन और नज़रियाती हैसियत को हमेशा वाज़ेह रखना चाहते हैं। हमारी तजवीज़ होगी कि ये कॉन्फ्रेंस हमारी हुकूमत से कहे कि बड़े मुस्लिम ममालिक का एक ग्रुप बने, जिसमें पाकिस्तान हो, सऊदी अरब हो, तुर्की हो, मिस्र हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, इनका ग्रुप बनकर पूरी इस्लामी दुनिया को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करे और एक मुश्तरका हिकमत अमली बनाए, यहाँ तक कि मुश्तरका दिफाई हिकमत अमली बनाए। इस तरह तो आज जंग फैल रही है, लबनान में दाखिल हो चुकी है, ईरान में दाखिल हो चुकी है, दूसरी इस्लामी दुनिया उनके निशाने पर है, यमन तक फैल चुकी है। सारे अरब दुनिया आज इस जंग की लपेट में आ रही है। एक छोटा सा जोग्राफियाई हैसियत में छोटा सा मुल्क आज उसने पूरे अरब दुनिया को दोबारा इस्तिराब में मुब्तला कर दिया है
اور ہم یہاں پر صرف یکجہتی کے حد تک بنا رہے ہیں دن کو اور ایک میٹنگ کر رہے ہیں. نہیں, یہ میٹنگ ہماری معنی خیز ہونی چاہیے, یہ میننگ فل ہونی چاہیے, اور اس پر ہمیں ایک واضح طور پر اسلامی دنیا کے ساتھ رابطہ کرنا چاہیے. بڑے ممالک موجود ہیں, ہمارے اچھے تعلقات ہیں ان کے ساتھ, سب کے ساتھ ہمارے بہترین تعلقات ہیں. پاکستان لیڈ کرے, سعودی عرب لیڈ کرے, جو بھی لیڈ کرے, لیکن ایک ان ممالک کا ممکن ہے آپ کی نظر میں کوئی اور بھی ایسا ملک ہو کہ جو ہمارا دوست بھی ہو اور ہمارے کہنے پر ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوں اور مل کر وہ اسلامی دنیا کے بارے میں سوچیں. میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ اگر ہمیں SCO کرنا ہے, سمٹ ہے, سربراہی اجلاس ہوگا, ہر چند کہ اس کا موضوع اقتصادی ہے, لیکن اس فورم پر بھی پاکستان کو یہ مسئلہ اٹھانا چاہیے اور اس سے ایک عالمی فورم جو ہے اس کو متوجہ کرنے کی ہمیں موقع ملے گا, اور ہم اس حوالے سے اپنا موقف ان کے سامنے پیش کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم اس پر اگر وہ متفقہ کوئی قرارداد نہ بھی پاس کریں, ہماری طرف سے ایک دعوت ہو جائے گی, ایک ان کو متوجہ کرنے کا ایک عمل سامنے آ جائے گا. اس وقت انڈیا نے جو پوزیشن لی ہوئی ہے وہ بالکل پاکستان کے برعکس ہے. اس نے کھل کر اسرائیل کی حمایت کی ہے اور ہم کھل کر فلسطین کی حمایت ابھی تک نہیں کر پا رہے ہیں. ہمیں اسٹیٹ کے طور پر اپنا ایک واضح موقف لے لینا چاہیے. جو موقف سن 1947 سے پہلے ہمارا تھا, جو سن 1947 میں ہمارا تھا, سن 48 میں ہمارا تھا, اور جو آج تک ہمارا ہے, اس پر ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے تاکہ ہم ایک مضبوط قسم کا پیغام پاکستان کے اس پلیٹ فارم سے پوری دنیا کو دے سکیں. میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب صدر آپ کا, اور اپنے دوستوں کا بھی شکر گزار ہوں. میں نے کچھ وقت آپ کا زیادہ لے لیا ہے, لیکن میری خواہش ہے کہ ان خطوط پر ہم کچھ آگے قدم اٹھائیں اور جہاں تک ہم محدود نہ رہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.